نکال کر نور کی منزل تک پہنچانا مقام شفاعت ہے، اور شفاعت مقام ولایت ہے۔ اس لیے تین اہم اجزاء ہیں دین کے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ انطباق پا جائے، انطباق پا جائے تو وحدت فکر، محمد رسول اللہ اگر انطباق پا جائے تو وحدت کردار، اور کلمہ ولایت انطباق پا جائے تو شفاعت۔ یہ تین اجزاء قابل غور ہے، صرف وحدت فکر ہے دیکھا، وحدت فکر ہے، وحدت کردار ہے، نتیجہ کچھ نہیں تو ہمیشہ یہ ڈر کہ کوئی سہارا نہیں ہے کب بھٹکے، کوئی سہارا نہیں ہے کہاں بھٹک جائے۔ اس لیے لازم ہے کہ مقام ولایت بھی انطباق پائے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور یہ کام نبی کے حوالے کیا، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ انسانیت کو ظلمتوں سے ہٹائے، نور تک پہنچائے۔ نبی کے ذمہ یہ کام، ذمہ داری نبی کی ہے۔ تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی توجہ، ہم سورہ ابراہیم کی تفسیر کر رہے ہیں۔ ابراہیم نے ایک عظیم دعا کی، جہاں جہاں موقع ملتا جائے گا میں بتلاتا جاؤں گا آپ کو کہ دعا ہائے ابراہیم اور تمنا ہائے ابراہیم کا انجام کیا ہے۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکم عطا کر، مجھے صالحین سے ملحق کر، واجعل لی لسان صدق فی الاخرین، میرے لیے ایک سچی زبان قرار دے آخرین میں، واجعل لی، میرے لیے آخرین میں۔ ابراہیم تم کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ملت ابراہیمی کی استواری کے لیے ابراہیم جان رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں مگر نور ہے ہدایت کا، سلسلہ ابراہیمی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے لیے ایک سچی زبان کو آخر زمانے میں قرار دے۔ اور دعا قبول ہوئی۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ یہ آیت ہے، ہم نے اپنی رحمتوں سے جو مانگا وہ دیا، اور ہم نے ایک سچی زبان قرار دی علیہ، مفسرین نے کہا بلند۔ مجھے کب انکار ہے؟ وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ مفسرین کو جہاں دیکھیے یہ کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا کیا جو انہوں نے مانگا، اور ان کے لیے ایک بلند، ایک علوم مرتبہ صداقت والی زبان قرار دی۔ تو یہی تو ہے جو کل عرض کر رہا تھا، ایک ہی کو تو زیب دے گیا نا۔ یہی کہہ رہا تھا نا، ایک ہی کو زیب دے گیا اسلام میں آنا۔ اس لیے کہ لسان صدق ہے، اگر یہ کہے انا مع الطور قبل الطور، انا مع الطور قبل الطور، میں گردش کے ساتھ تھا گردش کے پہلے، میں لپیٹے جانے کے ساتھ تھا لپیٹے جانے کے پہلے، انا مع الفا الفا آدم، انا مع الفا الفا آدم، میں ہزار آدم کے ساتھ تھا، ہزار عالم کے ساتھ تھا، انا قلت للنار یا نار جانتا ہوں، میں اپنی حدوں کو جانتا ہوں، مگر یہ خطبہ افتخار ہے، اس سے کسی عالم نے اعتراض نہیں کیا، اور ہو نہیں سکتا ہے اعتراض۔ اگر ہے واسطہ کائنات میں تو جہاں ہر فرض واسطے کے ساتھ بارش نہیں ہوتی جب تک آور نہ آئے، پھل نہیں ملتا جب تک درخت نہ ہو، اولاد نہیں آتی جب تک ماں باپ نہ ہو، تو جب احکام آئے ہوں گے کہ آیا سرد ہو جا تو کوئی ہوگا اس حکم کو پکڑنے والا، کسی کی زبان سے وہ حکم ادا ہو رہا ہوگا، اور وہ زبانیں ہی نہیں، وہ زبانیں ہی نہیں۔ تو اس منزل تک آؤ، میں نور ہوں،
نام ہے ابو ذر کا. یا سلمان یا جندہ معرفتی بالنورانیہ معرفت اللہ. سلمان ہے ابو ذر نورانیت کے ساتھ میری معرفت اللہ کی معرفت. یہ یہی کہہ سکتا ہے، اس کا غیر نہیں. عجیب منزل ہے، عجیب منزل. اگر حافظ صاحب دے تو ایک ادب کا بھی ذوق ہے، ادب کا بھی چسکا رہے. ضمیر تخمیر کو سنیے. گاہ بے گاہ کر علی خانی، علی خانی تسبیح خواہ رجس خواہ پڑھنا. گاہ بے گاہ کر علی خانی ہے علی دانی ہی خدا دانی. کس منزل پر شاعر کی فکر جا رہی ہے، کتنے علوم پر یہ حاوی ہے. میں کہاں اتنا وقت کیا بتلاؤں کہ میر تقی میر نے کن کن کتابوں کا پڑھا ہوگا. گاہ بے گاہ یعنی وقت بے وقت جب موقع ملے علی علی کر. گاہ بے گاہ کر علی خانی ہے علی دانی ہی خدا دانی. مہر کا اس کی رہ سرا شفتہ. آشفتہ پریشان، یعنی اگر دماغ میں پریشانی ہے تو فقط اس کی محبت کی پریشانی رہے. مہر کا اس کی رہ سرا شفتہ ہے علی کی ضلع مسلمانی. مہر کا اس کی رہ سرا شفتہ ہے علی کی ضلع مسلمانی. فرش راہ علی کر آنکھوں کو، یہ ان کی اردو ہے. فرش راہ علی کر آنکھوں کو یوں بچھا تو بچھا کے ایمان. فرش راہ علی کر آنکھوں کو یوں بچھا تو بچھا کے ایمان. یہ سنیے سمجھیے داد آمد تارا کبریا حق کا. یعنی اگر حق کی کبریائی کے لیے کہیں قامت ہے تو علی ہے. قامت آرا کبریا حق کا، حق کی کبریائی کو قامت عطا کرنے والا، ذات عطا کرنے والا، نقشہ عطا کرنے والا، جسم عطا کرنے والا. قامت آرا کبریا حق کا چہرہ پرداز نور یزدان. اللہ کے نور کو اگر چہرہ ہے تو یہ چہرہ پرداز نور یزدانی. شوق مفرت میں ہے یا طرز سخن گو برا مانے کوئی مروا نہیں. میر سخی میر جان رہے ہیں کہ کہاں کہاں خالص ہوگی. چہرہ پرداز نور یزدانی. شوق مفرت میں ہے یہ طرز سخن گو خرام کوئی مروانی. کیا طرز سخن ہے وہ ان کی زبان. ہم علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا. یہ ان کا پورا ہفت بند. میں نے ہفت بند کا آخری حصہ پڑھا ہے اور کلیات میر تقی میر میں یہ موجود ہے. اور شاید یہی سبب ہے کہ ادب کی درسگاہوں سے اس کو ہٹایا گیا کہ شوق مفرت میں ہے یا طرز سخن. تو جہاں نور ہے وہاں اس نور کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ کوئی مزاحم ہو. کوئی مزاحم یعنی جس کسی نے بھی اپنے در حیات کو بند کر لیا، جس کسی نے بھی اپنے رخنہ وجود کو بند کر لیا، گویا اس نے شعاع کو منعکس نہیں کیا. جہاں شعاع منعکس نہیں ہوئی آواز امام الناس ینصرنا کی واپس ہوئی. میں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. آواز
واپس ہوئی، جہاں واپس ہوئی آواز وہاں پتا چلا کہ یہ مظلوم ہے، مظلوم ہے. اس لیے نورانیت ہی کو آپ مظلوم پائیں. نورانیت عین اقتدار ہے، نورانیت عین قدرت ہے، نورانیت عین اختیار ہے، مگر مظلوم ہے. اس لیے کہ رخنہائے حیات اور رخنہائے وجود سبوں نے بند کر دی. تجلی کا انکار نہیں، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کی تکمیل بڑی مشکل سے ہوتی. آگے بڑھنا پڑے گا، ہر منزل پہ آگے بڑھنا پڑے گا، معلوم نہیں کہاں تک جانا پڑے، مگر یہ کہ نور تیار ہے، نور تیار ہے کہ ہر موقع پر ہم جائیں. تو اس طرح سے عزیزان گرامی ایک منزل وہ آتی ہے کہ ہر صاحب ایمان جو اس آواز پر لبیک کہے وہ اپنے دل میں ایک رکھنے حیات کو کھلا ہوا پاتا ہے، اس نور تجلی کی طرف منعکس کرتا ہے. رات کی تنہائی ہو یا دن کی انجمن ہو، ایسا محسوس کرتا ہے میرا کسی سے ربط ہے. تو حضرت ابراہیم دعا کرتے ربی لا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا. اور یہاں سورہ تحریم میں ارشاد ہوا 66واں سورہ قرآن کا، یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن ہوگا جبکہ خدا اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا. ابراہیم دعا کرتے ہیں مجھے رسوا نہ کر. اپنی مرتبت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ دن آئے گا جبکہ خدا اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، صاحبان ایمان نبی کے ساتھ ساتھ، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، صاحبان ایمان کا نور کبھی سامنے دوڑے گا کبھی داخلے جانے گا. تو نور یہی نہیں ہے، قیامت تک ہے. نور یہاں نہیں ہے، قیامت تک ہے. گفتگو جس منزل پر پہنچ رہی ہے اس منزل پر ذرا بھی توجہ چاہتا ہوں، کچھ تھوڑا سا وقت ہے. اور ہم نے ابھی سورہ تحریم کیا ہے کہ نور یہاں نہیں ہے، یہاں تک اس کی حد نہیں ہے، قیامت تک. والذین آمنوا معہ، صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور سامنے ان کے دوڑے گا، داہنے جانب ہوگا. یقولون، وہ کہتے جائیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور میں اور اضافہ کر. تو نور قابل اضافہ بھی ہے، نور قابل اضافہ بھی ہے. کتنا اضافہ کہ مقداد گوزر نہیں، گوزر سلمان نہیں، اور سلمان کی منزل معین دروازے تک. یہ مراتب نور. ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو اور تمام کر. تو پھر غور کیجیے، نور کی حد دنیا نہیں ہے، نور کی حدیں آخرت میں بھی ہیں. بالکل اسی طرح جو دنیا میں محروم رہے نور سے، یہ نہ سمجھنا کہ آخرت میں اس کو احساس نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، آخرت میں سڑپ اٹھے گا کہ پروردگار آج تو نور دے دے. اور یہ ہے سورہ حدید، یہ قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے کہ جاؤ اذ یقول المنافقون والمنافقات، جبکہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہیں گے، کس سے؟ اللہ سے نہیں، للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے کہیں گے انظرونا، ذرا ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے کچھ لے لیں. منافق مرد اور منافق عورتیں قیامت میں، یہ سورہ حدید 57واں سورہ قرآن کا، اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، تاکہ اقتباس کریں تمہارے نور سے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، آواز دی جائے گی دنیا میں جہاں نور مانگ رہے تھے ان کے پاس وہاں جاؤ، جس مٹی کے پودے پہ بیٹھ کے نور مانگ رہے تھے وہاں جاؤ. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ، التماس کرو، ان سے مانگو جس کو تم نور سمجھ رہے تھے. یہاں کیا دھرا ہے؟ آج تو روزے حساب ہے، آج تو اپنے نفس کی ذمہ داری ہے. تو جب کہا جائے گا کہ واپس جاؤ
تو منافق کہیں گے الم نکن معکم، بھول گئے ہم تو تمہارے ساتھ تھے نا دنیا میں. یہ گفتگو ہے. الم نکن معکم قالوا بلا، ایمان والے کہیں ہاں تم ساتھ تھے، ہم جانتے تم کو، تم تو نزدیک بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ہماری صحبتوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں، سب کچھ تھا. الم نکن معکم قالوا بلا لکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم وہ تھے کہ تمہارے نفسوں نے تم کو دھوکہ دیا. وہ تربصتم، اور تم آخر دم تک انتظار کر رہے تھے کہ رسول بدر میں ہارے گا تو واپس آئیں گے، خیبر میں ہارے گا تو واپس جائیں گے، خندق میں ہارے گا تو واپس جائیں گے. فتربصتم، تم انتظار کرتے رہے. فتنتم انفسکم وتربصتم اور ورتبتم، اور ہمیشہ شک میں رہے. دیکھیے مقامات دیکھتے جائیے. فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم، اور اس کے بعد وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تم کو دھوکہ دیا. تم سمجھتے رہے یہ سب کچھ تمہارا ہے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ امر خدا گیا، موت آئی. وغرکم باللہ الغرور، غرور نہیں، وغرکم باللہ الغرور، تم کو بڑے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے دیا. آج تک مفسرین یہ بتلا نہ سکے کہ یہ غرور کون ہے. تم کو بڑے دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے دیا، اس لیے آج نور نہیں مل سکتا. تو پتہ چلا کہ دنیا میں اگنور کرنے والے، انجام ہونے والے، رکھنے وجود کو، دروازے حیات کو نور کے مقابل میں بند رکھنے والے آخرت میں مستغنی نہیں ہوں گے نور سے، بلکہ طلب کرتے جائیں گے کہ ہماری طرف دیکھو کچھ نور ملے. کیوں جان رہے ہیں کہ آؤ شفاعت صرف ولایت مطلقہ، شفاعت صرف ولایت مطلقہ کے لیے ہے. تو یہ مقام نور ہے، یہ مقام نور ہے، اور یہ ہے نورانیت ولایت کہ جس کے ساتھ ساتھ ہم کو جانا ہے. اشہد انک کنت نورا، امام صادق کے الفاظ، کنت نورا فی الافلاک الشامخہ، تو نور تھا افلاک شامخہ میں، ارحام مطہرہ میں. تیرے دامن عفت و حکمت و طہارت کو کبھی نجاست نے مس نہیں کیا. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں اس گھر میں جو آ جاؤ نور. ان کے زانوں پر کسی کا سر آ جائے تو نور، اور پھر جو ان کا لخت جگر ہو، جو ان کا خون ہو، اس کے نور ہونے میں کیا شک ہے، اس کے نور ہونے میں کیا شک ہے. شب جمعہ ہے اور ماہ مبارک رمضان کا پہلا پنچمبا ہے. اچھی رات ہے اگر تنہائی میں دعائے کمیل بھی ہو سکے، اچھی رات ہے اگر تنہائی میں آج زیارت حسین بھی ہو. ظاہر ہے میں زحمت نہیں دوں گا، مگر عجیب بات یاد آئی، عجیب بات یاد آئی. ایک عجیب منزل کو میر انیس نے طے کیا، اور میں اس کو نورانیت فکر انیس کہتا ہوں. بڑی نورانی فکر انیس، بڑی نورانی فکر. اکبر پھوپھی کو دیکھ کے بولے کہ ہے غضب، لو رنگ کو جا رہے ہیں شہنشاہ تشنا لب، کھولے ہوئے سروں چلے اہل بیت سب. زینب گری تڑپ کے قدم پر، بانو گری تڑپ کے قدم پر بسفتاب. یہ بانوں کا مقام ہے حسین ابن علی کے، وہ اہل بیت کا مقام ہے کہ کھولے ہوئے اہل بیت سروں کو گئے. اور یہ بانوں کا مقام ہے کہ بانو گری قدم پہ سڑک پر بسفتاب. بیٹے نے ہاتھ تھامے شہ کربلائی، زینب نے سر لگا دیا سینے سے بھائی. یہ مقام آداب ہے. میں کبھی کبھی انیس اس لیے پڑھنے کا عادی ہوں کہ نوجوان پڑھیں جس قدر ہو سکے، وقت ضائع نہ کریں. انیس کو پڑھ. بیٹے نے ہاتھ تھامے شہ کربلائی کے، زینب نے سر لگا دیا سینے سے بھائی کے. شادے پر رکھ کے منہ کو پکارے شاہ زمان، اماں کی تم سے بو مجھے آتی ہے. بولی ہاتھ جوڑ کے بانو خستہ
زندہ ہے اکبر سے سب سکھا دکھ درد میں اپنی در کے اپتسار کام آتے ہیں. آپ ان کے ہوتے کس لیے میدان میں جاتے ہیں؟ شاہ نے کہا نہیں مجھے اس کا نہیں خیال. میں تم کو ہاجرہ کی طرح صبر میں کما انیس اور ہاجرہ میں تم کو ہاجرہ کی طرح صبر میں کما. اپنے چمن کو دیکھ کے ہوتے ہیں سب نہال. میں چاہتا ہوں خود کہ یہ گل ہو نہ پائے مان. شادی کے دن ہے آس غریب الوطن کی ہے. شادی کے دن ہے آس یعنی ماں چاہتی ہے کہ نیت پر جائے اور باپ ایک راستہ نکالتا ہے خدا کی قسم یہ نورانیت نہیں. شادی کے دن ہے آس غریب الوطن کی. صدمہ پڑا مجھے صدمہ پڑا یہ ہے کہ ریاضت بہن کی. صدمہ پڑا یہ ہے کہ ریاضت بہن کی بولی وہ اندلی بے چمن پرورے پسند. وہی ہے سب کا مہے برتا ہے جو اے نقلے باغے بھائی کو گلے گل چلے وصول باغے گلے ریاض تمنا بدل قبول. جو علی اکبر کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ الفاظ ہے بعد وحی ربانی. اگر القا کی کوئی منزل کمال ہے تو میرے الفاظ سے غور کیجیے. القا کی اگر کوئی منزل کمال ہے یہ ہے بولی وہ اندلی بے چمن پرورے فتول. درا وہی ہے سب سے مہے زرد ہوئے جو پھول. اے نقل باغ فیضوں کو لے الجھن رسول داغے کو لے ریاض تمنا بدل قبول. شادی صدا نہیں چمن روزگار میں روئے خدا میں وہ جو ہنسا ہو باہر. الہی و سیدی و مولایا و ربی خداوندان کو کامل ایمان تعجیل فرما.